یہ اگلے ہمارے ساتھ جو سائل ہیں سہیل احمد ان کا نام ہے جی. یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے، میری عمر 15 سال ہے. میرا یہ سوال ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں صحابہ سے لے کر آج تک علماء اور ائمہ، محدثین اور فقہاء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف نہ حلال کا ہے، نہ حرام کا ہے، نہ جائز کا ہے، نہ ناجائز کا ہے، مستحب کا ہے، جس کو نادانی کی وجہ سے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ نفرتیں پیدا ہو گئیں. یہ وہ مسائل ہیں جن کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو میرے نبی نے رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف تکبیر اولیٰ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ انہوں نے رفع یدین کیا ساری نماز میں. تو لہذا اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ مستحب چیز ہے. جو کہتے ہیں کرنا ہے ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور غیر افضل یہ ہے کہ نہ کرنا. جو چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کوئی کر لے تو کوئی حرج کوئی نہیں. تو اب اس میں کیا لڑائی اور کشتی کرنا. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پر جب یہ رفع یدین پر، سورۃ فاتحہ پر، اور ایسے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ اس پر جب یہ مناظرے کرتے ہیں تو دل بہت دکھی ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے پڑھو. صلو کما اصلی نہیں فرمایا، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. کسی نے، ایک صحابی نے دیکھا آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے نماز میں، وہ ساری زندگی بٹن کھول کے نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا. تو کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا، کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا. اللہ نے آپ نے جو کچھ آپ نے نماز میں کیا وہ اللہ نے سب زندہ کر دیا. وہ پوری امت میں آپ کی سنتیں اگر سارے رفع یدین پہ اکٹھے ہوتے تو چھوڑنے والی چھوٹ جاتی. سب رفع یدین کے چھوڑنے پہ اکٹھے ہوتے تو کرنے والی چھوٹ جاتی. تو اس طرح یہ کوئی لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ کوئی عقیدے کی چیزیں ہیں. اس پہ زیادہ سوچنا نہیں چاہیے اور نہ ہی بحث کرنی چاہیے. اور نہ ان پہ اصل ہے نماز میں آپ کا اللہ سے کتنا تعلق. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ ہے نماز میں مطلوب کہ اللہ کی رغبت میں ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز میں خشوع ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تار جڑا ہوا ہو. اس پر تو بات ہوتی نہیں، یہاں ہاتھ باندھنے ہیں، نہیں یہاں نہیں، یہ ہاتھ باندھنے ہیں، وہ کہ نہیں چھوڑنے ہیں، اور اونچی آمین کہنی ہے کہ نہیں آہستہ آمین کہنی ہے. یہ ساری فضولیات ہیں. میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں. مذہب فقہی کے حوالے سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح بخاری، ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے. کیا؟ رفع الیدین، نماز میں جو رفع یدین کرتے اس کے باب نمبر 85 اور باب ہے الی این یرفع یدیہ. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر 85 کتاب الاذان میں، الی این یرفع یدیہ، کہ
کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ باب قائم کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں، یہ باب ہے، امام بخاری نے قائم کیا۔ اس کی حدیث نمبر 738 بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 737 یہ ذہن میں رکھ لیں۔ حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں، پرانے نسخوں میں اور تھے، نئے میں اور ہیں۔ اعداد میں نے بتایا نا آپ کو، جس طرح تعدادیں مختلف ہیں، گنتی کے طریقے مختلف ہیں، تو باب بتا دوں گا، کتاب بتا دوں گا، باب کا عنوان بتا دوں گا، تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر۔ کتاب الاذان باب نمبر 85، باب کا نام الی این یرفع یدیہ، اس کی حدیث۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یدین، یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں۔ اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے۔ تراجم الابواب ہیں، باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا، جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا۔ میں نے یہ کتاب المنہاج السوی لکھی ہے، اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا اس میں، تمام تراجم الابواب نئے قائم کیے ہیں میں نے، اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب۔ آپ سمجھ جائیں گے، جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی۔ نمبر ایک، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائی۔ نقطہ سمجھیں، بعض لوگ آپ سے کہیں گے احناف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولیٰ، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے۔ بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے نا، اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا، ہاں رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ نہیں ہے تو کیا ہوا بھئی، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس، انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں، تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسح کی، وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا۔ اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ حدیث یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرافع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ او کما قال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے، بس۔ اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی، ایک ہی روایت دے دی۔ کیوں کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی، کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں، اوپر اپنا مذہب، جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب، جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنے فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا۔ جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے، تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے۔
تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے. اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے تو مغالطے دور ہو جائیں گے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھر بان پکڑو، ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، ہاتھ نیچے باندھ نماز نہیں ہوئی. میں تو حنفی ہوں، میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی، اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسیب بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے. جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا. دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو زیادہ خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے. آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقاض والی ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں. نشرک بھی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی روم. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھر بان پکڑو، اور لیکچر ختم ہو ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے.
उसका मतलब ये आलिम जानता नहीं हदीस, हदीस सही और नहीं होने की डिफरेंस से बहुत कम है। अक्सर डिफरेंस है उसूल, हदीस का उसूल क्या है, फिक का उसूल क्या है। कभी कभी 7 लेवल उसूल है फिक के, किसके 9 है, किसके 10 है। सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान। कोई भी हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, जाफरी, कुरान। नंबर 2 हदीस। हाँ हदीस नहीं, मुतवातिर हदीस, हदीस के दर्जे, हदीस में मुतवातिर हदीस सब में सेम। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। तो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल सेम है। मैं एक मिसाल दूंगा उसूल बात करने के पहले। अगर एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में 5 + 6 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 5 - 2, आंसर क्या है? कैसा सॉल्व करेंगे आप? बॉड मास। आपने सुनी मेरा लेक्चर? बस अभी ज़हन में आया। माशाल्लाह। जैसे कि आपको इल्हाम होता है, हमें भी होता है। माशाल्लाह, इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया? क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या, अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं, होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं, सिपकते, जुबान फिसलना। जी, जबान फिसलना। नहीं, जबान फिसलना आम में सबकत लिसान, सिपकत लिसान, करेक्ट। तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं। कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना। तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है। मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई। पाकिस्तान में तो आम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर्स देख चुका है मेरे। कि कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं, मैं कहाँ कहता हूं कि मैं 100% सही हूं, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा। जहां तक कि इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे। सब, शिया हो, बरेलवी हो, सब फिरके साथ थे। बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया, गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर, उठाए पहनता है, कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा, हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं। और जब मुसलमान बोलता बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते,
میرے ملا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نے ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں، آپ کو تو میں تو رنگے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، میں تو مسلم ہوں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے، دیوبند سے فارغ ہے، اچھی بات ہے. کوئی مدنی بولتا ہے، یہ جائز ہے. اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے، مدنی بولتے ہیں. آپ دیوبند سے فارغ ہے، دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے، مدنی بولے نہیں لگتا. کیوں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں قاسمی ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے، قال اننی من المسلمین، قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں. مسلم ہوتا ہے تو ہم تو ماشاء اللہ ہو. تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تم کو تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے، تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے، میں قرآن میں کہاں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں لکھے؟ تو بولتا نہیں. کوئی حدیث میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت میں جائیں گے؟ تو میں تھوڑی کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیو میں بات کرو، آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں، میرا اصول ہے. اس کے بعد وہ اسٹیج پہ میرے اسٹیج سے مجھے گالی، نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتا ہے، وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاء. یعنی میں پالیٹکس میں کھڑے نہیں ہوتا، میں پالیٹکس نہیں کرتا. تو اصول ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرو. یہ جتنے بھی ہے لوگ کیا کرتے، اپنے آپ کو ہمیشہ میں ہی صحیح. تو کوئی فتوا دیتے، میں کیا بولتا ہوں، میں بھی صحیح، میں ہی صحیح، آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح، آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو بولتے میں ہی صحیح، میں بولوں گا دعوت ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کو بائبل میمورائز کرنا چاہیے، نہیں تو جہنم میں. ارے کیا یہ ایک طریقہ ہے. ضروری تو نہیں آپ دعوت کرنے کے لیے آپ کو بائبل یاد کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے. آپ نہیں کر کے پھر بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ ہر آدمی جو بائبل پکڑے. ایک طریقہ ہے. نہیں بائبل کو کوٹ کرنا حرام ہے. وہ پھر ہم کو اس کو ریپلائی کرنے پڑتا ہے، تو ہم کو بھی حدیث پڑھنے پڑتا ہے، ریپلائی کرتے ہیں. تو اختلاف چھوٹی چھوٹی بات پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ ریسرچ کیے، اسی لیے مجھے ڈاکٹر اسار احمد صاحب وہ آئے تھے ماشاءاللہ ہماری تھے. میرے والد تھے شافی، تو پہلے شافی سے ہم نے سیکھی نماز، بعد میں حنفی کے ماشاءاللہ علماء سے کیے، پھر سلفی کیے، پھر ملکی کے، سب کے ماشاءاللہ. تو مجھے تو پورا آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ. اور ابھی بھی ملتے رہتا ہوں، سب لوگ کی عزت کرتا ہوں، اپنے اپنے جگہ ہے. تو ڈاکٹر اسار احمد صاحب جب مجھے ملے تو میں نماز پڑھتے دیکھا ان کو، تو رفعتین کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ رفعتین کر رہے؟ بولتے ہاں بیٹا کیوں؟ تو اس پہ میں تحقیق پوچھی تو مجھے اطمینان ہے، لیکن میں باہر فتوا نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو بولتے بڑپن. اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے، ان کے تحقیق ہے. تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں. اس کو تو ارے ڈاکٹر ایسا رفعتین کرتے، مطلب بٹ ان نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، دونوں طریقے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک افضل ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی، اب رفعت نہیں نماز دیں گی. ٹھیک ہے، افضلات کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم، تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز تو پڑھو پہلے. نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے بھائی رفعت نہیں کرنا چاہیے. نہیں، نماز پڑھو، مسجد میں پڑھو، اس پہ ڈسکشن کرو نا. میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھی، اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن اور قریب لے کے جاؤ اللہ کے نا. تو جب اختلاف ہو رہا ہے ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اور وہ اگر گالی دیتا ہے دینے دو، کیا فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اونچا بناؤ. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان پورے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک دشمن رکھیں گے رسول کے لیے. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں ارون شوری تو قرآن کو صحیح ثابت کر رہا ہے اور بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھے تیرے بارے میں. اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو قرآن غلط. قرآن کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے.
सब लोग दुश्मन मिलके बोले 1 साल तक हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे। उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद, इतने झूठ बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था। एकदम इजी, लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह जानते। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते। आज के यहूद सब एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज। मैं बोलता हूं सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, में तकरीर दिया हूं क्या कुरान अल्लाह का कलाम में, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है, एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पे, मिसली सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, कोई अगर खिलाफ बात करता है, आपको जवाब देने का है, जवाब दो, लेकिन नाम मत लो, उसका नाम मत लो, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको इल्जाम लगा आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो। और नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे, और 5 गाली तो चलते रहेगा। अगर आपको मिसाल के तौर पे, मैं तो अभी मेरे बेटे ने मुझे वो इंटरव्यू के फौरन बोले 2 दिन बाद, अब्बा मिस्टेक हो गई। मैं तो देखा ही नहीं इंटरव्यू, सुना ही नहीं, दिया, अब्बा आपने गलती की इधर। मैंने गलती किया, अभी उसको थोड़ी बोलूंगा निकाल के सही कर। हम लोग एडिटर्स चेक करते, तो किसने पकड़ा नहीं, मेरे बेटे ने बोला अभी हो सकता है 2 हफ्ते बाद किसने पकड़ा, पकड़ के उसको खींचतान कर रहा है। तो कोई भी इंसान जिसके पास इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक के कैसेट सुना है, वो जानता है। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है, तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है वह बहुत खिलाफ है, तो उस मौजू को साइड पे रखो, उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि मानो उनमें, आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूं, इंडिया में माशाल्लाह कई जमातें हैं, कई है, और फिर क्या होता है, सब लोग समझते डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक अच्छा। मैं आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के रसूल सबसे करीब मेरे है, हर साहबा। मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और ये छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा, और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा। ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रिर था नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूं, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है। ये तो ख्वाब में भी 25 लोग नहीं सुन सकते थे। तो हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लिए अगर करेंगे, हम हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी, तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे, तो ये फिरका बंदी अभी मेरे हिसाब से कम हो रही है। पहले जब मैं बचपन से था तो बहुत गाली गलौच होता था, अभी कम हो रही है। तो उलमा भी अब हिकमत से काम ले रहे माशाअल्लाह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे। एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं कि हम 100% मानते, ठीक है, 95% सेम है, उसमें जरूरी थोड़ी। तो कुछ जो लोग शिद्दत पसंद है, तो अल्लाह को नहीं पसंद कि आप शिद्दत पसंद, ला तगलू फी दीनुकुम, कि आप एकदम शिद्दत पसंद मत रहो। तो अगर ये उसूल फॉलो करें तो इंशाअल्लाह हम जो दरार बीच में से निकल जाएंगे। मोहम्मद इदरीस साहब, बुखारी शरीफ में हुजूर पाक का इरशाद है कि इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझको नमाज पढ़ते देखते हो। सवाल यह कि हुजूर ने किस तरह नमाज पढ़ी, जबकि बुखारी शरीफ में हुजूर ने रफ़ा यदैन की नमाज पढ़ी है। बुखारी शरीफ में हुजूर ने रफ़ा यदैन की नमाज पढ़ी है। देखिए, हुजूर ने मुख्तलिफ तरीक़ों इख्तियार किए मुख्तलिफ औक़ात में। अब सहाबा का तर्ज़ अमल ये होता था कि मसलन एक रिवायत आती है कि एक सहाबी हुजूर से मिलने आए, कोई बदवी थे, देहात के आदमी थे। उन्होंने हुजूर को देखा कि आपका गरिबान खुला हुआ था, आपने बटन लगाए हुए नहीं थे।
پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے وہ درخت اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے، امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں۔ دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتی، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے ہیں وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، وہی 3 رکعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں۔ عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، کوئی نہیں۔ وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو، اور اس میں حنفی ہوں مالکی ہوں شافعی ہوں حنبلی ہوں زیدی ہوں ظاہریہ ہوں، کوئی بھی ہو، کسے باشد، تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں ہے۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا ہے۔ باقی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔